سورہ نجم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں 360 کلمات ہیں، 1405 حروف ہیں۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ والنجم، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ہے نجم۔ نجم کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعد نے سریا مراد لیا ہے۔ سریا ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں۔ اگرچہ سریا میں کئی تارے ہوتے ہیں، لیکن عربوں کی عادت ہے کہ پوری سریا جو ستاروں کا مجموعہ ہے اسے وہ نجم کہتے ہیں۔ بعض نے نجم سے جنس نجوم مراد لی ہے، تمام تاروں کی جنس کو مراد لیا۔ بعض نے نجم سے وہ پودے مراد لیے جو تنا نہیں رکھتے، زمین پر پھیلتے ہیں، جنہیں ہمارے عرف میں بیل کہتے ہیں۔ بعض نے نجم سے قرآن مراد لیا، لیکن سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اختیار فرمائی کہ نجم سے مراد ہے ذات گرامی ہادی برحق سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نجم سے مراد حضور کی ذات ہے۔ والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، جب معراج کے بعد واپس زمین کی طرف آئے۔ ما ضل صاحبکم، صاحبکم سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی تمہارے صاحب بہکے نہیں، نہ وہ بے راہ چلے۔ معنی یہ ہے کہ حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہ کیا، ہمیشہ اپنے رب کی توحید اور عبادت میں رہے۔ آپ کے مبارک دامن عصمت پر کبھی کسی امر مکروہ کی گرد نہ آئی، یعنی کبھی آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو برا ہو۔ ہر برائی سے، ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے، اور بے راہ نہ چلنے سے یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر متمکن رہے۔ اعتقاد فاسد کا شائبہ بھی کبھی آپ کے حاشیۂ بساط تک نہ پہنچ سکا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے ہدایت پر ہیں، اور آپ کے کرم سے، آپ کی نگاہ عنایت سے لاکھوں کروڑوں کو ہدایت ملی اور ملتی رہے گی۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہ پہلے جملے کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہک جانا اور سیدھے راستے سے ہٹنا یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے، خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں، جو فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے۔
اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم اور آپ کی اعلیٰ منزلت کا بیان ہے، آپ کی عظیم اخلاق کا بیان ہے، آپ کی عظیم شان کا بیان ہے۔ نفس کا سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش چھوڑ دے، اور اس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات اور افعال میں فنا کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا۔ تجلی ربانی کا یہ استیلائے تام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ علمہ شدید القوی، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اللہ رب العالمین نے۔ جو کچھ اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی فرمایا وہ آپ نے سیکھا، اور اس سکھانے سے مراد دل مبارک تک وحی پہنچا دینا ہے۔ شدید القوا، سخت قوتوں والے طاقتور نے سکھایا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے مراد حضرت جبریل ہیں، اور سکھانے سے مراد ہے اللہ تعالی کے سکھانے سے سکھانا، یعنی جبریل امین نے اللہ کی وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے نے، ذو مرہ طاقتور نے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شدید القوا ذو مرہ سے مراد اللہ تعالی ہے۔ اس نے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بغیر کسی واسطے کے تعلیم فرمائی۔ فاستوى، پھر اس جلوے نے ارادہ فرمایا، قصد فرمایا۔ عام مفسرین نے فاستوى کا فاعل حضرت جبریل امین کو قرار دیا ہے، اور معنی یہ لیا ہے کہ جبریل امین نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ یہ معنی لیے ہیں کہ حضرت جبریل امین اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ تو حضرت جبریل مشرق کی جانب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے، اور ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک بھر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھلک جبریل امین کی دکھائی تو سید الشہداء یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو دیکھنا تو صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا اور اصلی صورت میں دیکھا، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس آیت میں حضرت جبریل کو دیکھنا مراد ہے، بلکہ ظاہر تفسیر یہ ہے کہ مراد فاستوى سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان عالی اور منزلت رفیعہ میں استوا فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا معراج کی رات۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں تو تجلیات جلال مجھے جلا ڈالیں،
اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے اور مستوائے عرش سے بھی گزر گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ استوا کی نسبت حضرت رب العزت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اور یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ فاستوى، تو اس جلوے نے قصد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جبریل امین مراد ہیں، اور جبریل امین اس وقت 7ویں آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ لیکن امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی 7 آسمان سے اوپر تھے۔ جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا، پہاڑ پر چاند دیکھا، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ چاند چھت پر یا پہاڑ پر تھا، بلکہ یہی معنی ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا چھت پر تھا یا پہاڑ پر تھا۔ اسی طرح یہاں یہ معنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمان کے اوپر پہنچے اور تجلی ربانی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، یعنی وہ جلوہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے وہ جلوہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر دیکھا۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ اس کے معنی میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا سید عالم سے قریب ہونا مراد ہے، کہ وہ اپنی صورت اصلی دکھا دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں حاضر ہوئے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے قرب سے مشرف ہوئے۔ اور تیسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ ثم دنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، فتدلى، پھر خوب اتر آیا۔ اس میں بھی چند قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ نزدیک ہونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے لیے اوپر جانا اور پھر اللہ کا قرب پانا، اور اتر آنے سے مراد واپس آنا ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریاب ہوئے، آپ نے فیض پایا، پھر وصال ملاقات کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر مخلوق کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرب درگاہ ربوبیت ہو کر اللہ کے دربار میں قرب پا کر آپ نے سجدہ طاعت ادا کیا۔ بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قریب ہوا جبار رب العزت۔ تو اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب سے قریب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرب میں سجدہ کیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ اشارہ ہے قرب کی تاکید کی طرف کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا، اور باادب احبہ میں جو نزدیکی متصور ہو سکتی ہے وہ اپنی غایت کو پہنچی۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کا آپ نے قرب پایا اور وہ قرب کمال میں پہنچ گیا، انتہائی آپ قریب ہو گئے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اکثر علماء مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندہ خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی یہ وحی بغیر کسی واسطے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب کو کیا وحی فرمائی۔ اور محب اور محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی گئی وہ کئی علوم پر مشتمل تھی، وہ کئی قسم کے علوم تھے۔ ایک تو شریعت اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے، تو یہ وہ علم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا۔ دوسرے معارف الہیہ جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، یہ خاص لوگوں کے سامنے یہ راز کھولے جاتے ہیں، تو حضور نے خاص صحابہ کرام کو یہ علم دیا۔ تیسرے حقائق اور نتائج علوم ذوقیہ جو خاصوں کے بھی جو خاص ہوتے ہیں، اخص الخواص، ان کو سکھائے جاتے ہیں، وہ حضور نے اپنے صحابہ میں جو خاص کے بھی خاص تھے انہیں یہ علم عطا فرمایا۔ اور ایک قسم وہ راز ہے، وہ اسرار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کوئی ان کا تحمل نہیں کر سکتا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، جو دیکھا آنکھ نے دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک نے اس کی تصدیق کی جو آنکھ مبارک نے دیکھا۔ معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اس دیکھنے میں پہچاننے میں شک اور تردد نہ ہوا۔ اب یہ بات کہ کیا دیکھا، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا۔ اور یہ دیکھنا کس طرح تھا، سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے؟ اس میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنے دل مبارک سے 2 بار دیکھا۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو حقیقتاً آنکھ مبارک سے دیکھا، یہ حضرت انس بن مالک کا قول ہے، یہ حضرت حسن کا قول ہے، حضرت اکرمہ کا قول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت دی، اپنا خلیل گہرا دوست بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام، یعنی آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ بات حضرت امام ترمذی نے روایت فرمائی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر حضرت عائشہ نے محمول کیا، اس طرح کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔ اور سند میں آپ نے لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی۔ یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔
ایک یہ کہ یہ اگر مان لیا جائے، اس روایت کو صحیح مانا جائے، تو پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، اور یہ قول نفی میں ہے، یعنی حضرت عائشہ کے اس قول میں نفی کی گئی، منع کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے وہ اس بات میں ہے۔ فن حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ نفی اور اس بات آ جائے تو اس بات کو فوقیت ہے، مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، اور اس بات کرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، تو حضرت عبداللہ بن عباس جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو اس بات کرنے والا اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو جو اس بات کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ حضور نے دیکھا ہے، اس کے پاس علم ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلام حضور سے نقل نہیں کیا، یعنی جو حضرت عائشہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو صحیح مان لیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ انہوں نے اس قول میں یہ ہے کہ ایک آیت پڑھ کر انہوں نے اس سے استدلال کیا۔ تو زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قول میں اگر اس کی سند صحیح بھی مان لی جائے، وہ کہ اس کی سند پر بھی اعتراض ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی رائے ہے، اور جس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے اس میں احاطے کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھے اور اللہ کی ذات کا وہ آنکھ احاطہ کر لے، آنکھ اس ذات کو گھیر لے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی گھیرنے والا نہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو اگر ضعیف نہ بھی مانا جائے تو اس کی تعویل یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اس طرح دیکھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جب ہم دوسرے کی ذات کو دیکھتے ہیں تو پوری ذات ہمارے آنکھ کے دائرے میں آ جاتی ہے، تو اس طرح جو کہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے، یعنی یہ سرکار کا فرمان ہے اور حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ساری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں اور فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، اور آپ قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اپنی جاگتی آنکھوں سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اپنی آنکھ سے، اسے کوئی کہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو مجھے بتائے خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ نے غلط بات کہی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تو ماننا پڑے گا یا تو حضرت عائشہ والی روایت غلط ہے، یا پھر حضرت عائشہ کی مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی ذات ہماری آنکھوں کے احاطے میں آ جاتی ہے، اس طرح اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیسے دیکھا اس کیفیت کو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، آپ نے فرمایا میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کا قائل ہوں، میں اسے مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، رب کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا۔ آپ بار بار ریپیٹ کرتے رہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو اب اتنے دلائل ہونے کے باوجود
کوئی اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو یہ اس کے نصیب ہیں. ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں. دعا فرمائیں حضور کی محبت میں جینا اور حضور کی محبت میں اللہ تعالیٰ میں خیر و عافیت کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو. یہ مشرکین کو خطاب ہے جو معراج کی رات کے واقعات کا انکار کرتے تھے اور اس میں جھگڑتے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا. بعض نے فرمایا یہاں مراد ہے وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازیں کم کرانے کی درخواست کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دیدار کرنے کے بعد، اور آپ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو تحفہ دیا. انہوں نے عرض کیا کہ کچھ کم کرائیں، پھر حضور گئے، پھر واپس آئے. پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کتنی کم ہوئی، آپ نے فرمایا 5 کم ہوئی. انہوں نے کہا پھر جائیے پھر کم کرائیے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ بار بار حضور نے دیکھا اللہ کو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عزت کو، رب العالمین کو اپنے دل مبارک سے 2 مرتبہ دیکھا. انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو آنکھ سے دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کی اصل جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، اور بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا. فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی روحیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. عندہا جنت المأوی، اس کے پاس جنت المأوی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. یعنی فرشتے سدرہ پر اس درخت پر چھائے ہوئے تھے اور انوار اور نور برکتیں چھائی ہوئی تھیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے تو آپ نے یہ مناظر دیکھے. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے. دائیں بائیں کسی طرف ملتفت نہ ہوئے، نہ مقصود کی دید سے آنکھ پھری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج عجائب دیکھے، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے عجائب ملک و ملکوت کو ملاحظہ فرمایا. آپ کا علم تمام معلومات غیبیہ ملکوتیہ پر محیط ہو گیا، جیسا کہ حدیث اختصام ملائکہ میں وارد ہوا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ پر روشن کر دی، اور دوسری اور احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کا علم عطا فرمایا. افرائیتم اللات والعزی، تو کیا تم نے دیکھا لات اور عزی، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور اس تیسری منات کو. لات، عزی، منات بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین پوجتے تھے. اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان بتوں کو دیکھا، یعنی تحقیق کی نظر سے، انصاف کی نظر سے دیکھا. اگر اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بالکل بے طاقت ہیں، بے قدرت ہیں.
اللہ تعالیٰ قادر برحق کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر ظلم عظیم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تم کو بیٹا اور اس کو بیٹی؟ جو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے، بیٹی کو تم اتنا برا سمجھتے ہو کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ تاریک ہو جاتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے غصے میں اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، پھر بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، جب تو یہ سخت بھونڈی تقسیم ہے کہ جو چیز بری سمجھتے ہو وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہو۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی ان بتوں کا نام الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل بیجا اور غلط طور پر رکھ لیا ہے، نہ یہ حقیقت میں الہ ہیں نہ معبود۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، وہ تو محض گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے ہیں۔ یعنی ان کا بتوں کو پوجنا عقل کے خلاف ہے، علم کے خلاف ہے، اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صرف نفس کی پیروی میں پوجتے ہیں، خواہشات کی پیروی میں پوجتے ہیں اور وہم پرستی کی وجہ سے پوجتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول آئے جنہوں نے وضاحت کے ساتھ بار بار بتایا کہ بت معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے؟ یعنی کافر جو بتوں کے ساتھ جھوٹی امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ بت ان کے کام آئیں گے، یہ ساری امیدیں غلط ہیں، باطل ہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ سورہ نجم کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ